اس کے برعکس دوسرے لوگ جو مان جائیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشخبریاں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جو اس کتاب کو مان گئے اور جو کچھ یہ کتاب بتاتی ہے اس کو مان گئے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عمل ڈھال لیے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے. ان کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. خوبصورت منظر. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی وہاں انہیں ان باغوں میں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے، اور وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. جب لوگ اس چیلنج کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے مختلف طرح کی نکتہ چینیاں شروع کر دی اور کہنے لگے یہ کیسی کتاب ہے؟ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مکھی کی بات کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. یعنی یہ اللہ کی کریشن ہے. مچھر کی تخلیق میں اگر انسان غور کرے تو اتنی معمولی سی چیز اللہ نے اس کو 100 آنکھیں دی ہیں اور وہ بھی کمپاؤنڈ ہیں، چاروں طرف دیکھ سکتی ہیں، حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں جہاں ہماری آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. اور اتنی زبردست اس کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ پورے کمرے میں سے صرف انسان ہی کے ٹیمپریچر کو ڈیٹیکٹ کر کے اسی پہ جا کے بیٹھتا ہے، کسی اور چیز پر نہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیوں کیا؟ بہت سے حیوانات کی وہ غذا ہے، پانی کے اندر پائی جانے والی چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے بچے، پرندوں کے بچے، وہ ان کی غذا کا کام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بے شمار صلاحیتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے قطعاً نہیں شرماتا کہ وہ اپنی کتاب میں مکھی مچھر کی بات کرے. فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چھوٹی چیز ہو. کہا جاتا ہے کہ مچھر کے اوپر ایک پیراسائٹ ہوتا ہے جس کے پورے سسٹمز ہوتے ہیں، یعنی اس کا سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے، اس کا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے، ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے، حالانکہ وہ بالکل مائنیوٹ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اس کی مثال بیان کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتی کیونکہ اس کی اپنی کریشن ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ حق بات قبول کرتے ہیں، وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے. وہ پھر قرآن میں اس قسم کے نقص نہیں نکالتے اور ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اور جو نہیں ماننے والے وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ اللہ کو ایسی مثالوں سے کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، جو حد سے باہر نکلنے والے ہیں، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں. یہ وہ عہد ہے جب ہماری روحیں پیدا کی گئی تھی، یہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے. تو اس وقت اللہ نے ہم سب سے عہد لیا تھا اور فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستُ بربکم، ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے، انہوں نے آ کر اس عہد کی تجدید کی اور ہم سے دوبارہ وہ عہد لیا اور ہم نے اس پر پھر وعدہ کیا اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام کا اظہار کیا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر وہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو گویا وہ اس عہد کو توڑ رہا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ اس چیز کو کاٹتے ہیں جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، یعنی رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. رشتوں کو کاٹنے والے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے جنہوں نے اپنے خون کے رشتوں کو کاٹ رکھا ہو اور ان سے تعلق ختم کر رکھا ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی تو وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیسے ڈینائی کر سکتے ہو کہ یہ کائنات کا مالک اور خالق کوئی نہیں، تمہارا رب کوئی نہیں؟ کیسے؟ وکنتم امواتن،
اپنے آپ پر غور کرو. تم مردہ تھے, تم کچھ بھی نہ تھے, کہاں تھے تم چند سال پہلے اس دنیا میں آنے سے؟ فَأَحْيَاكُمْ, اس نے تمہارے اندر روح ڈالی, اس نے تمہیں زندگی دی. یہ زندگی تم خود اس کے مالک نہیں ہو. آج تک کوئی انسان کسی روح کو پیدا نہیں کر سکا. انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے لیکن روح نہیں بنا سکا, اور نہ ہی کسی انسان کے اندر ڈال سکا. یا پھر اندر سے روح جب اللہ تعالیٰ نکالنے لگتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. موت کا کوئی علاج کسی نے دریافت نہیں کیا. تو اس مثال سے اپنے رب کو پہچانو, اس کی طاقت پر, اس کی قدرت پر غور کرو. فَأَحْيَاكُمْ, اس نے تمہیں زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر وہ تم کو موت دے گا. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ, پھر وہ تمہیں زندگی دے گا. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کس لیے؟ کیوں؟ حساب دینے کے لیے. کس چیز کا؟ ان نعمتوں کا جو اس دنیا میں استعمال کر رہے ہو. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی, پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. گویا اللہ وہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. اور کس کے لیے بنایا؟ یہ آسمان, یہ زمین, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ سمندر, یہ پودے, یہ پھل, یہ پھول, یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے, ہمارے لیے. ما فی الارض جمیعا, جو بھی زمین میں ہے, اوپر ہے یا اس کے اندر ہے, سب انسان کے لیے ہے. کتنا مہربان ہے وہ رب جس نے انسان کو اتنے انعامات سے نوازا, اور پھر اس کے اوپر خوبصورت آسمان بنا دیا, اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.